اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. میں قائد تحریک الطاف بھائی اور اپنی جماعت MQM کی جانب سے یہ یقین دلاتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس سلسلے میں ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. گو کہ آئندہ کی اصلاحات میں ہمارے پاس 25 اراکین قومی اسمبلی اور 6 اراکین سینٹ ہیں، لیکن ہم اپنی وہاں موجودگی سے کابینہ میں اور پارلیمان میں حکومت کو اس بات پر مجبور کریں گے، حکومتی جماعتوں کو، کہ وہ ڈیلیور کرے، اور یہ حکومت ڈیلیور کرے. اس کی ذمہ داری ہم جو ہے وہ بہت اعتماد کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم باقی ساری جماعتوں کو بھی اس بات کا پابند کریں کہ اب ہمیں ڈیلیور کرنے کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ یہی یقین دلاتے ہیں پاکستان کی عوام کو. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین، متحدہ قومی موومنٹ کا یہ موقف ہے کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو اس بات پر قائل کریں گے ہر وقت کہ وہ اب عوامی مسائل کی طرف توجہ دینا شروع کریں. ایک اور متحدہ قومی موومنٹ کے اہم ترین رکن جو اس کمیٹی میں شامل رہے، متحدہ قومی موومنٹ کا موقف ہم ان سے بھی جانیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کتنا بڑا یہ چیلنج تھا ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب حیدر عباس رضوی نے. بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب. ظاہر ہے یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے جو سیاسی قیادت نے کی ہے آئینی معاملات پر. اس کمیٹی میں مختلف جماعتیں تھیں، مختلف منشور تھے، ان کے الگ الگ منشور تھے. کتنا بڑا چیلنج آپ نے اس کو سمجھا ان معاملات پر گفتگو کرنا اور اس کو حل کرنے کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے؟ آخری بار جو کانسٹیٹیوشن کو لکھا گیا وہ 1973 میں لکھا گیا. اس کے بعد وقتاً فوقتاً لوگوں نے اس میں کبھی 8ویں ترمیم اور پھر کبھی 13ویں ترمیم اور کبھی 15ویں ترمیم اور پھر 17ویں ترمیم، مختلف وقت میں ترامیم تو ہوتی رہی، مگر اتنی بڑی اوور ہالنگ جس میں 95 سے زیادہ آرٹیکل جو ہیں وہ امینڈ کیے جا رہے ہیں. کل 280 آرٹیکل ہیں، اس میں سے اگر 95 ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 77 سیشنز ہوئے ہیں، اس کے 27 ممبران تھے جو 26 رہ گئے. اور پھر وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ اس کمیٹی میں موجود تھی. اور یقین جانیے کہ صورتحال یہ تھی کہ جیسے مسلم لیگ کیو کا خیال یہ تھا کہ پروونشل اٹانومی جتنی اس وقت ہے جو کہ نہیں ہے اتنی ہی رہنی چاہیے، اور MQM جیسی جماعت کا منشور تھا کہ مکمل صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے. تو ہم اس منشور کے ساتھ اور اس اسٹیٹڈ پوزیشن کے ساتھ ان کمیٹیز میں بیٹھے تھے اور لوگوں کا خیال یہی تھا کہ کنسنسس تو چھوڑیے. ان معاملات پر اتفاق رائے کا قائم ہونا مختلف سیاسی جماعتوں کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو شاید اس نظام کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ تاریخ ہے، کبھی کہتے تھے یہ مہینہ ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام کی مضبوطی کی جانب اہم پیش رفت ہے؟ یقیناً ایسی ہی صورتحال ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ جن کو پاکستان میں اسٹیبلٹی سمجھ میں نہیں آتی، جن کو پاکستان میں جمہوریت سمجھ میں نہیں آتی، جن کو پاکستان میں صحیح معنوں میں وفاق سمجھ میں نہیں آتا، وہ آج تک اس گھسے پٹے مرکز کے تصور سے جڑے ہوئے ہیں جو اس یوفوریا میں مبتلا ہے کہ ایک مضبوط مرکز ہی، میں وفاق کی بات نہیں کر رہا، ایک مضبوط مرکز ہی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. یقیناً ان لوگوں کو انہوں نے اپنی پوری سی کوشش کر ڈالی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کنسنسس کے ساتھ یہ سب کچھ شروع ہو گیا. اور ایک وقت تو ایسا آیا تھا جو سبھی واقف ہیں اس سے کہ جس کو محاورہ زبان میں یہ کہا جائے کہ ہاتھی تو نکل گیا تھا، دم رہ گئی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ دم بھی لپیٹ دیوار کے پار بھجوا دی گئی. اور اب جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ تمام جماعتوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. حیدر عباس رضوی اس کمیٹی کے رکن بھی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے انتہائی جان فشانی سے کام کیا اور ان معاملات پر اتفاق رائے پیدا ہو گیا. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ آئینی اصلاحات کمیٹی کا معاملہ تو حل ہو گیا، اب توجہ بلوچستان کو دی جانی چاہیے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن پہلے ایک بریک.